یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے نظام تیزی سے بدل رہے تھے۔ سلطنت اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ایسی قوم کیسے اٹھ رہی ہے جو نہ صرف زمینیں فتح کر رہی ہے بلکہ دلوں کے اندر چھپے ظلم کے نظام بھی توڑ رہی ہے۔ مگر اسی دنیا کے اندر ایک ایسا عدل قائم تھا جو تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا، جہاں طاقت قانون سے اوپر نہیں تھی بلکہ قانون طاقت سے اوپر تھا، اور اسی نظام کے مرکز میں وہ عظیم شخصیت موجود تھے جنہیں تاریخ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ عمر جنہیں فاروق کہا جاتا تھا، یعنی حق اور باطل کو کاٹ کر الگ کر دینے والے۔ اور یہ صرف ایک لقب نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ان کی زندگی کے ہر لمحے میں نظر آتی تھی۔ وہ وہی عمر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی راستے پر چل پڑیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہاں ظلم کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں خوف نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہے، وہاں طاقت نہیں بلکہ سچائی ہوتی ہے، اور وہاں انسان نہیں بلکہ اللہ کا قانون بولتا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ سخت مزاج تھے، بلکہ اسلام کے بعد ان کی سختی ظلم کے خلاف تلوار بن گئی، اور ان کی نرمی مظلوم کے لیے سایہ رحمت بن گئی۔ اور پھر تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک عام شہری اور ایک بااثر شخص یا عہدیدار کے قریبی فرد کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا، اور یہ تنازع معمولی نہیں تھا بلکہ اس میں ظلم شامل تھا۔ طاقت کا غلط استعمال ہوا تھا اور ایک کمزور انسان کا حق چھینا گیا تھا۔ اس واقعے میں اصل جرم یہ تھا کہ ایک طاقتور شخص نے اپنے اثر و رسوخ کے نشے میں ایک عام انسان کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق دبایا، اس کی عزت یا اس کی ملکیت کو نقصان پہنچایا، اور یہ سمجھا کہ شاید طاقت کے سامنے قانون خاموش ہو جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہاں قانون کسی انسان کا غلام نہیں بلکہ ہر انسان قانون کا غلام ہے۔ یہ بات جب لوگوں کے درمیان پھیلی تو پورا ماحول بدل گیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں خوف تھا، کیونکہ طاقتور کے خلاف بات کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر کچھ لوگوں کے دلوں میں امید بھی تھی، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا خلیفہ موجود تھا جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا سوائے اللہ کے۔ اور پھر یہ معاملہ پہنچا مدینہ کے حکمران یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور جب انہوں نے یہ معاملہ سنا تو مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہر شخص یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ آنے والی نسلوں کا معیار بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ سنا، ہر گواہی کو غور سے پرکھا، ہر لفظ کو وزن دیا، ہر فریق کو برابر سنا، کیونکہ ان کے نزدیک عدالت جذبات کی نہیں بلکہ حق کی ہوتی ہے۔ وہ راتوں کو روتے تھے اللہ کے خوف سے، وہ بازاروں میں خود گشت کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ وہ اپنے لیے وہی قانون رکھتے تھے جو ایک عام انسان کے لیے تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے فیصلے میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید طاقتور ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت مل جائے گی، مگر اسلام کا اصول واضح تھا کہ رعایت نہیں بلکہ صرف انصاف ہوگا،
اور پھر وہ لمحہ آیا جب فیصلہ سنایا گیا، اور وہ فیصلہ ایسا تھا جو صرف ایک کیس نہیں بلکہ ایک سوچ کو ختم کر رہا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، نہ کوئی رشتہ دیکھا جائے گا، نہ کوئی مقام، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی سفارش، اور نہ ہی کوئی دباؤ قبول کیا جائے گا۔ جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب ضرور ہوگا۔ اور یہ فیصلہ سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ حیران رہ گئے، کچھ کے چہروں پر خوف تھا، مگر عام انسان کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی کہ اب اس معاشرے میں کوئی بھی طاقت کے زور پر کسی کا حق نہیں چھین سکتا۔ اور جب یہ فیصلہ نافذ ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام حکومت نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جہاں انصاف بک نہیں سکتا، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف حق کے مطابق چلتا ہے۔ اور اسی واقعے نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حکمران نہیں تھے بلکہ ایک زندہ عدل تھے، ایک چلتا پھرتا انصاف تھے، ایک ایسا معیار تھے جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اگر انصاف قائم ہو جائے تو معاشرے جنت بن جاتے ہیں، اور اگر انصاف ختم ہو جائے تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی جب ہم اس واقعہ کو سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں ایسا انصاف قائم کر سکتے ہیں جہاں طاقتور اور کمزور برابر ہوں، جہاں امیر اور غریب ایک ہی ترازو میں تولے جائیں، اور جہاں فیصلہ صرف حق کی بنیاد پر ہو؟ یہی وہ سبق ہے جو اس کہانی کی روح ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ عدل میں ہے، اور جب عدل قائم ہو جائے تو کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی طاقتور انسان کسی کمزور کا حق نہیں چھین سکتا۔ اور یہی وہ روشنی ہے جو آج بھی اس واقعہ کو زندہ رکھتی ہے کہ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر انصاف ہمیشہ باقی رہتا ہے۔